بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل مہد ہم تیسرے باب کا جو ہے اگلا ٹاپک پڑھیں گے، حقوق و فرائض۔ حقوق و فرائض میں دیکھیں سب سے پہلے لغوی معنی حقوقن حقن کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی فرض، ذمہ داری، صلہ، بدلہ اور واجب کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں حقوق سے مراد دوسروں کے لیے ادا کی جانے والی ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کی تکلیف تو خود اٹھائی جائے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ حقوق کی اقسام درج سے لیں۔ حقوق کی اقسام دو ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، ذکر الہی وغیرہ۔ اور حقوق العباد وہ حقوق جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں، مثلا والدین کے حقوق، ہمسایہ کے حقوق، اساتذہ وغیرہ کے حقوق۔ سب سے پہلے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ اولاد کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں۔ سب سے پہلے عزت و احترام۔ والدین کا پہلا حق عزت و احترام کا ہے، اس کے بغیر باقی تمام حقوق بیکار ہیں۔ بات چیت اور باقی تمام معاملات میں ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایک اہم حق ہے، کیونکہ عزت احترام سب سے پہلا حق ہے۔ یہ حقوق ہم دیں گے تو باقی اور حقوق ہوں۔ آگے ہے اطاعت۔ دوسرا بڑا حق ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ربانی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ماں باپ کی اطاعت اور خدا کی اطاعت ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آگے ہے حسن سلوک۔ والدین کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ محبت۔ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی اہم ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ حقوق کی ادائیگی میں محبت کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ والدین کے احسانات اور احساسات اس محبت کی بنیاد بننے چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں اف تک نہ کہیں اور مت جھڑکیں، انہیں باعزت طریقے سے مخاطب کریں۔ اسلام نے ان کی محبت کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ خدمت۔ ماں باپ خاص طور پر آخری عمر میں حسن سلوک اور محبت کے علاوہ خدمت کے مستحق بھی بن جاتے ہیں، اس لیے ان کی مالی اور جسمانی خدمت بہت ضروری ہے۔ ان کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فرما دیجیے جو تم مال خرچ کرو اور والدین اور قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ ان کی جسمانی خدمت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوار ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون خوار ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اقربا اور دوستوں سے حسن سلوک۔ والدین کے حوالے سے رشتہ دار مثلاً چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ سے حسن سلوک دراصل والدین سے حسن سلوک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَىٰ، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی خدمت کے بارے میں فرمایا، جس نے میرے چچا کو ایذا دی اس نے مجھے دکھ پہنچایا، کیونکہ چچا باپ کے مثل ہوتا ہے۔ دراصل والدین کی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے والدین خوش ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اس سے انسان کو والدین کی خدمت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دعائے مغفرت۔
والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ان کا حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، آئے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دیں۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی ان سے نیکی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا استغفار کرنا اور ان کے بعد ان کے عہد و پیمان پورے کرنا ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ادائیگی قرض، بعض اوقات والدین مجبوریوں کی وجہ سے قرض لیتے ہیں، اب یہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے قرض کو ادا کرے، اس سے والدین آخرت و دنیا دونوں میں رسوائی سے بچ جائیں گے۔ مزید یہ کہ دنیا میں بھی والدین اور اولاد کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی وجہ سے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اس لیے حالات اجازت دیں تو قرض کی ادائیگی کر کے والدین کے احسانات کا بوجھ اتارنا ضروری ہے۔ وصیت کو مکمل کرنا، والدین جو وصیتیں دائرۂ اسلام میں رہ کر کریں تو تمام جائز وصیتیں اولاد کو پوری کرنی چاہیے۔ صرف یہ اصول سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے والدین کی جائز وصیتیں پوری کرنا اخلاقی طور پر ضروری ہے تاکہ ان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو سکے۔ اس سے خود وصیت پوری کرنے والے کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقات جاریہ، والدین نے اگر کچھ ایسے کام جاری کیے ہوں جو صدقات جاریہ کی حیثیت رکھتے ہوں تو ان کو جاری رکھا جائے، مثلا رفاہی اور فلاحی کام اور غریبوں کی مدد وغیرہ، کیونکہ جاری کردہ اچھے منصوبے انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس سے والدین کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کی ناراضگی سے بچنا، ایسے کاموں پر قائم رہنا جس سے والدین ناراض ہوتے ہوں، انسان کے گناہ گار ہونے کے مترادف ہیں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حق وراثت، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد کے وراثت میں ان کو حصہ دیا جائے اور یہ حصہ درج ذیل ہوگا۔ اگر متوفی یعنی کہ جو فوت ہو چکے ہیں اس کی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر تم متوفی یعنی کہ اس کی جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو صرف ماں باپ ہی اس کے مال کے وارث ہیں، تو ماں کو 1/3 اور باقی سارا باپ کو ملے گا۔ اولاد کے حقوق و فرائض، اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض یعنی کہ والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہیں۔ جس طرح والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا اسی طرح اولاد کے حقوق بھی اسلام نے متعین کر دیے تاکہ حقوق و فرائض کا سلسلہ سکون اور تسلسل سے چلتا رہے۔ حقوق باوقت پیدائش، ایک مسلمان بچے کی پیدائش کے وقت درج ذیل حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں۔ پیدائش پہ خوشی منانا، صدقہ خیرات کرنا، پیدائش کے بعد اس کو نہلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ اس کے مسلمان ہونے کا اعلان ہو جائے، پھر گھٹی دی جائے، کھجور چبا کر یا شہد وغیرہ بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اچھا نام رکھا جائے مثلا عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ، بچے کا عقیقہ کیا جائے یعنی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ختنہ کیا جائے، ماں بچے کو دودھ پلائے۔ تحفظ زندگی، بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ اسلام سے پہلے لوگ بھوک یا عزت کی خاطر اولاد کو قتل کر دیتے تھے، آج بھی کم اولاد پیدا کرنے کا نظریہ عام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے رزق کے کم ہو جانے کا تصور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ خاص طور پر لڑکیوں کو برا سمجھنے اور دور جہالت میں قتل کرنے اور موجودہ دور میں بھی اچھا نہ سمجھنے کی روایت موجود ہے جس کے اسلام نے مذمت کی ہے۔ پرورش، اچھی پرورش اولاد کا حق ہے۔ جتنے وسائل دستیاب ہیں ان کو اولاد پر خرچ کیا جائے لیکن وسائل حلال ہوں۔ حرام وسائل سے پرورش کرنا اولاد کی تباہی کے مترادف ہے۔ ارشاد ربانی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ محبت اور شفقت، بچوں کی پرورش اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک ان سے دلی محبت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس گزرتے ہوئے آپ سے لپٹ جاتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے فرمایا یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ تعلیم و تربیت، بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بہترین زیور ہے جو اولاد کو دیا جا سکتا ہے، جس کے بغیر سارا کام بیکار ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کوئی باپ اپنے بچے کو حسن آداب سے بہترین عطیہ نہیں دے سکتا۔
تعلیم، بچوں کا یہ حق ہے کہ والدین اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بچوں کو درج ذیل قسم کی تعلیم دیں۔ نمبر 1 ہے دینی تعلیم۔ یہ فرض ہے کہ اولاد کو اس کا ضروری علم مہیا کرنا والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ علوم نافعہ، ایسے علوم جو موجودہ دور میں ترقی کے لیے ضروری ہے، مثلا آرٹ، سائنس، کمپیوٹر، اکنامکس وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں صحابہ کو علم دین کے ساتھ دوسرے فنون سیکھنے کا حکم دیا، مثلا نیزہ بازی، ہتھیار سازی، گھڑ دوڑ، لکھنا پڑھنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ اولاد کے درمیان انصاف، والدین کا یہ فرض ہے کہ اولاد کے ساتھ تعلقات و معاملات میں عدل انصاف سے کام لیں، خاص طور پہ لین دین برابر رکھا جائے، اولاد میں سے کسی کی محبت انصاف سے دور نہ لے جائے۔ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکے کو غلام ہبا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دوسرے بچوں کو بھی ایک غلام دیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا۔ نکاح، والدین کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادی کی جائے اور نکاح میں بچوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر جائز نہیں۔ نمبر 1 فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 نماز جنازہ جب میت تیار ہو، نمبر 3 اولاد کا نکاح جب مناسب رشتہ مل جائے۔ وراثت میں حصہ، اسلام میں اولاد کا حصہ رکھا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور بلا وجہ ناراضگی کے نتیجے میں اولاد کو وراثت سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس سے بے شمار مسائل، نفرتیں، الجھنیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔